بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عثمان علی عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی۔ ناظرین، آج ربیع الاول کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات ہے اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ پیر عبد الخالق حسنات بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر۔ ان سے جانیں گے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کیا ہے اور ان سے ان کی ذاتی اپنا جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی سوالات کریں گے اور مزید بھی آپ کو سنوائیں گے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں تک یہ اب تک پہنچے ہیں اور آگے ان کی زندگی جو ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے ان کو لے کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پاک ٹی وی کو ٹائم دیا ہے۔ اور پیر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں، ناظرین کو بتائیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا مزید جو مقصد کیا ہے، جو ہمارے مطلب جن کو نہیں پتہ اسلام میں، ان کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حمد و ثنا اس کریم پروردگار کی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس کی رحمت، نعمت اور بخشش کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی۔ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں۔ ماہ ربیع الاول سارے عالم انسانیت کے لیے خوشی اور امن کا پیغام ہے۔ آمنہ کے لال کی تشریف آوری سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوا اور سکون و اطمینان اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ نصیب ہوا۔ آمنہ کے لال کی تشریف آوری دنیا کے لیے ہدایت، امن اور محبت کا پیغام ہے، اور اس پیغام پر چل کر ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت مقدسہ کو وافر مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ تیز تو یاداشت کر، دکھ سکھ کو بھی برداشت کر، دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے مقصد پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس پیغام مبارک کو اپناتے ہوئے دولت دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد ہرگز نہ بنائیں۔ آخرت میں تو وہی اعمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں۔ فرعون کی حکومت، قارون کا سرمایہ، شداد کی جاگیر، حامان کا منصب اور ابو لہب کی چودراہٹ آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی عاشقان رسول ربیع الاول شریف کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، خدا کرے ان کے رزق میں ایسی کشادگی ہو کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ جو کچھ لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ کریم انہیں اس کے نعم البدل کے طور پر بے شمار خزانوں کا مالک بنا دے۔ وہ آنے والے حالات کی تلخیوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں، ان کو قدم بقدم کامرانیاں نصیب ہوں اور آپ خوشیوں کے جھرمٹ میں رہیں۔ اچھا، یہ سب یہ بتائیے یہاں پہ کہ آپ کی جو سنا ہے کہ آپ نے کتابیں جو ہے وہ بہت ساری لکھی جن میں رواں دواں جو ہے وہ سر فہرست ہے، تو یہ جو آپ کی کتاب ہے رواں دواں، یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کیسے آپ نے سوچا کہ یہ کتاب لکھنی ہے اور اب تک یہ کہاں کن ممالک میں دیکھی جا چکی جی، جو ہے مجھے کتابیں لکھنے کا شوق بچپن میں ہی پیدا ہوا تھا، اور میں نے یہ اپنی پہلی کتاب 15 سال کی عمر میں لکھی ہے، اور جو ہے 13 سال کی عمر میں نا مجھے اردو بولنا نہیں آتی تھی، 13-14 سال کی عمر، 15 سال کی عمر میں نے جو ہے یہ کتاب لکھنا شروع کی ہے، اور اس ایک سال کے دوران نا میں اردو پر عبور حاصل کر چکا تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
جو ہے اس میں ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار بھی ہے، اور اس سے ایک یہ بھی اندازہ ہوگا کہ میرا رب کریم جب کرم فرماتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جو ہے ہم سب بچے کھیل رہے تھے، اور ہمارے گھر میں ایک اسلام آباد سے میرا تعلق کیونکہ جو ہے سرزمین میاں والی سے، اسلام آباد سے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، وہ بھی چھوٹے بچے ہی تھے، تو ہم سب اکٹھے مل کر کھیل رہے تھے۔ تو وہ جب سب بچے اردو بولتے تھے نا، تو میں اردو بولتا تھا تو میں اردو میں سریکی جو ہے کی ملاوٹ کر دیتا تھا، اور جو ہے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مار دیتا تھا۔ اچھا وہ آپ مجھے سب یہاں ہی پہ یہ بتائیں جی کہ جی آپ نے کی جو زبان ہے وہ سرائی کی ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا اچھا اچھا ہوں، مادری زبان سریکی، وہ سبھی نا پھر میری اردو پر ہنستے تھے۔ ہاں پھر وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی اردو سیکھنی چاہیے۔ پھر جب میں نے اردو سیکھی تو پھر میری کتابوں کی جو ہے اردو کے الفاظ کے چناؤ کو پوری دنیا میں سراہا گیا، صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے صحافیوں نے، بزرگان دین نے، اور جو ہے اردو کے پوری دنیا کے محققین نے نہ صرف میری اردو کو پسند کیا بلکہ اس حوالے سے مجھے مبارکباد بھی دی، اور مطلب یہ بھی اقرار کیا کہ اردو کے الفاظ کا ایسا چناؤ جو ہے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، تو اللہ کریم کوئی محنت کرتا ہے تو ضرور اس کا صلہ عنایت کرتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کیا اچھا 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 مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کہ آپ کا جو آبائی شہر ہے وہ کس جگہ پہ ہے؟ جی میرا تعلق جو ہے سرزمین میاں والی کے نواحی علاقے مسخیل سے۔ تو آپ نے جو پڑھائی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کی؟ میں نے جو ہے مختلف بزرگان دین سے علم دین حاصل کی ہے، جن میں پیر مفتی سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کرامات بھی مشہور ہیں، اور جو ہے موجودہ دور کے تمام بزرگان دین، چاہے اطاریہ، سیفیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، وہ تمام ان کے عقیدت مند ہیں۔ جو ہے مختلف سلاسل کے لوگ ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، لیکن ان پر تمام کا اتفاق ہے، وہ وصال فرما گئے ہیں ابھی قریب قریب۔ ان سے میں نے علم دین حاصل کیا۔ باقی یہ جو رواں دواں آپ ذکر کر رہے تھے، ان کے علاوہ بھی میری کئی کتابیں ہیں۔ میری کتاب ایک حسنات کی بات بھی ہے، اس میں نے ادب کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ یہ میں نے پیغام دیا ہے کہ موجودہ دور میں سچی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کی مقدس آیات اور اللہ کریم کے اسماء پر مشتمل کاغذات و اوراق ہر طرف زمین پر جو ہے بکھرے پڑے نظر آتے ہیں، اور جو ہے گندگی اور نجاست کے ڈھیروں پر پڑے نظر آتے ہیں، اور اخبارات وغیرہ کو جو ہے پھل اور سبزیاں پیک کرنے کے لیے پیٹیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ہے اخبارات سے بنی ہوئی اچھا یہ لفافے۔ اس اپنا جو آپ نے دوسری کتاب لکھی ہے جی جی یہ اس میں آپ نے سارا لکھا جی ہوا جی ہے؟ مطلب ادب کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ادب کے حوالے سے حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے بھائی، مطلب اس حوالے سے میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج ہمارے ملک میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے کوڑا دان تو لگائے گئے، لیکن اللہ کے ناموں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ تو حکومت کا فرض ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایسے جو ہے لگائیں باکس بکسے، بنا دیں، باکس بنا دیں اس میں جی جی حکومت جن والے۔ میں اللہ پاک کے نام لوگ نیچے پھینکنے کے لیے بجائے جو ہے ادھر ادھر پھینکنے کی بے بجائے ادبی نہ ہو ان ان میں کی جو تاکہ۔ ہے آرام سے ڈال دے۔ پھر حکومت کے چاہیے کہ قرآن محلات بنائے، جو ہے ان میں ان کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔ آج ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر درخت لگائے گئے، لیکن ایمان کی خوشگواری کے لیے کوئی جو ہے سامان مہیا نہیں کیا گیا۔ اچھا پیر صاحب یہاں پہ مجھے آپ کی باتوں سے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، ایک تو یہ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، جی اپنا افراتفری کا عالم جو ہے وہ اس قدر ہو چکا ہوا ہے ان موبائلوں میں کہ فحش جو ایپس ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنا دین سے جو دوری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنا نوجوان نسل کے لیے آپ کیا کہیں گے اور ان کے والدین کو کیا میسج دیں گے؟ ہاں، نوجوان نسل کو چاہیے کہ دولت دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، اور نفسانی خواہشات کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، بلکہ نفسانی خواہشات سے بچ کر، کیونکہ نفس کی تو یہی عادت ہے اس ظالم کی کہ جو ہے
نئے نئے گناہوں کے لیے اور خواہشات کے لیے بندے کو اکساتا ہے کہ جو ہے ایک گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے. تو جو ہے ظالم نفس کی شرنگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب مہربانی فرمائے گا. تو وہ اس سے بچیں اور نبی علیہ السلام کے عشق کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یاد ستائے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی چین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، خفا ہوں مجھ سے وہ، ایسا کبھی خدا نہ کرے، زمانہ روٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، انہی کے نام پہ کشتی رواں دواں ہے میری، کنارہ ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، بڑا کرم ہے غلام رسول بن کے رہوں، مزید ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں. اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ تو مجھ سے راضی رہے اور میں تجھ سے راضی رہوں، اگر یہ جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں. تو نبی علیہ السلام کے عاشقوں نے تو جو ہے نبی علیہ السلام کے نام پر جانے لوٹائیں. ہم صرف جلوس میں شرکت کر کے اور میلاد منا کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر دیں اور پھر جب رات ہو تو اکیلے کمرے میں جو ہے غیر اخلاقی جو ہے فلمیں کھول لیں اور انہیں دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر ہم عاشق رسول تو نہیں رہیں گے، بلکہ جو ہے ایک شریعت کا قید ہے کہ جب کوئی نوجوان شخص زنا کرتا ہے نا تو ایمان نکل جاتا ہے. اب اس جگہ پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیوں شریعت کہتی ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے؟ اس لیے نکل جاتا ہے کہ ہر وقت نبی علیہ السلام کی نظر اپنے امتی پر ہوتی ہے، اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نظر مصطفیٰ ہٹے تو ایمان نکل جاتے ہیں، اور جب وہ زنا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام شرم کی وجہ سے نظر ہٹاتے ہیں، وہ نظر ہٹاتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کا ایمان نہیں رہتا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. پیر صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کو سمجھانا، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو اسلام سے دوری ہے اس کو ختم کریں، اسلام کے پاس آئیں، اسلام میں رہیں، اسلام کے دائرہ کار میں آئیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے. اچھا، مزید جو ہے پیر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کی کتابیں جو ہیں کن کن ممالک میں نشر ہوئی ہیں اور کون سے شہر سے زیادہ ان کو جو ہے شہرت ملی ہے. پیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس میں کہ آپ کی جو رواں دواں کتاب ہے ان کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے کہ وہ سنا ہے میں نے، تو رہا نہیں گیا کہ آپ آئے ہیں اکاڑا میں تو آپ سے ملاقات کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ رواں دواں جو ہے کس شہر سے، کس ملک سے اس نے شہرت حاصل کی ہے اور اب تک کن کن ممالک میں دیکھی جا چکی ہے؟ دراصل یہ زیادہ تر جو ہے مصر و شام، عراق سمیت اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. دراصل میں خود نہیں بھجواتا، یہ جو ہے میرے دوست ہیں حمزہ حماد گیلانی شاہ صاحب، وہ بھجواتے ہیں، پھر ان کے پاس تمام تفصیلات ہوتی ہیں کہ وہ کون کون سے ممالک کے کون کون شہر میں بھجواتے ہیں. بہرحال پاکستان میں آپ نے کہا تو پاکستان میں سب سے زیادہ یہ جو ہے لاہور، اسلام آباد، کراچی، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، جو ہے آپ کے قریبی سیوال ہے، خانیوال ہے، بہاڑی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شہر ہیں. اور یہ بھی تفصیلات شاہ صاحب کے پاس ہی ہوتی ہیں کہ کون سے جو ہے شہر میں کون سی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. دراصل ہم نے کتابوں کو دنیاوی مقصد کے لیے نہیں لکھا، اس لیے ہم ان کا کوئی ہدیہ وغیرہ جو کوئی پیسے نہیں لیتے. ہاں وہ مکتبے والے کوئی مزدوری لیں تو لیں، اسی لیے مارکیٹ کی بقیہ کتابوں سے ہماری کتابیں سستی ہیں. اچھا، یہ آپ کی جو کتاب ہے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں ہوتا، اکاڑا میں ابھی تک نام نہیں سنا، جی اصل تو اکاڑا میں شہریوں کے لیے آپ کیا کریں گے کہ وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ خریدیں؟ دراصل شاہ صاحب کا کوئی خاص نیٹ ورک نہیں ہے اکاڑا میں، اور وہ اکاڑا میں بھجواتے نہیں ہیں، اور اب میں اکاڑا میں ایک بار آ چکا ہوں تو اب آپ کے ساتھ وابستگی ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ الرحمن وہ اکاڑا میں ان کا مطالعہ ہو. چلیں جی، بہتر ہو گیا. اچھا، مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ صحافیوں کے لیے بہت زیادہ مطلب تنقید کا بن رہا ہے، ہر ادارے میں نشانہ. تو صحافیوں کے لیے کوئی اپنا، آپ کیونکہ آپ تو ہے پی ٹی وی سے بھی ہے نا، تو پی ٹی وی پہ آپ کے کافی میں نے تبصرے بھی سنے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ساری. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ صحافیوں کے لیے جو ہے، ہماری صحافی برادری کو بھی بتائیں کہ صحافیوں کے لیے کیا آپ اقدامات کر رہے ہیں. ایک تو اکاڑا میں ہمارے یہاں پہ کالونی نہیں ہے، ہر شہر میں ہے. اس کے بعد صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں ہے یہاں پہ.
جس کا دل کرتا ہے وہ مطلب تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے. ہمارے کئی صحافی اوکاڑا، دیپال پور یا دیگر نواحی علاقوں میں جو ہے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے صحافیوں کے لیے؟ شاید آپ ہی ہماری آواز جو ہے وہ بن سکے. ہاں، ایک تو جو ہے حکومت کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تنقید برداشت کرنی چاہیے اور حق سچ کی آواز کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ تو حکومت کا بنیادی فرض بھی بنتا ہے اور صحافیوں کو یہ حقوق دینا. باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے مایوس ہونے کی بجائے اس سلسلے کو لے کر چلتے رہیں، اور بلکہ اس کو جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں نا تو یہ صحافت عبادت بن گئی. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو ہر دور کے اللہ کریم کے نیک بندوں نے، چاہے وہ جو نام کے طور پر یا رسمی طور پر صحافی نہیں تھے، تو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو صحافیوں کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہے انبیاء کرام کی سنت پر، اولیاء کرام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. جب وہ اس سلسلے کو عبادت سمجھیں گے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوں گے، پھر انہیں ایک آسرا نصیب ہوگا، ان کے دل سے آواز آئے گی کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی تسلی ہو ہی نہیں سکتی کہ میرا رب کریم میرے ساتھ ہے. جو دل سے آواز آتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کریم کا جب فضل و کرم شامل حال رہے تو تمام مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، تمام دکھ جو ہے سکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، میرا سوال پھر سے وہیں پہ ہے کہ کلونی کی بات نہیں ابھی تک آپ نے جی جی، کیا کی. کلونی جو ہے صحافیوں کے لیے وہ ہر شہر میں بن چکی ہے. ہمارے لیے کوئی آواز آپ کوئی اچھے پلیٹ فارم پہ دیں گے، ساتھ دیں جی گے ہمارا وہاں پہ کہ کلونی جو اوکاڑا میں منظور کی جائے صحافیوں کے لیے؟ جی جی بالکل، خود بھی آواز اٹھاؤں گا، جو ہے باقی اپنے ساتھیوں کے ذریعے بھی اس آواز کو بلند کریں گے، اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اور جو ہے آپ اس کوشش میں رہیں اور اللہ کریم آپ کو اس سلسلہ میں کامیابی بھی عنایت کرے. باقی روحانی بھی ہماری جو ہے ہیلپ آپ کے ساتھ ہے، دعا کی صورت میں اور باقی ظاہری کوشش کی صورت میں. اچھا، ابھی ایک اور سوال ہے میرا. آپ نے بات کی ہے روحانی کے حوالے سے، تو ناظرین کو بتانا چاہیں گے. ناظرین، میں ابھی جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک مایوس کن مطلب معاشرہ، کہ ہمیں کوئی بتا دیتا آ کے کہ جناب فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا، فلاں نے ہم پہ وہ تویز کروا دیے. اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے، وہ کیا موٹو ہوتا ہے اس کا؟ یہ پیر حسنات صاحب ہیں یہاں پہ، ان سے جانیں گے کہ یہ جو ہوتے ہیں تعویذ یا وسوسے، یہ کہاں تک سچ ہوتے ہیں، اور استخارہ جو ہے وہ کہاں تک سچ ہوتا ہے. اچھا پیر صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے جی کالا جادو کروا دیا، فلاں نے تویز ڈلوا دیے جی، وہ میں تو مر گیا، میں لوٹیا گیا، یہ سارا جو ہوتا ہے اس میں یہ بتائیں کتنی سچائی ہوتی ہے، اور استخارہ جو ہوتا ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا تویز رب کریم کا نام ہے. مقدس تیری چوکھٹ سے، میرا یہ اپنی شعر ہے، مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی. ہم گزرتے ہیں اور جو ہے راستوں میں اللہ کریم کا نام گندگی اور نجاست والی جگہوں پر اور گندگی کے ڈھیروں پر پڑا ہوتا ہے اور زمین پر نیچے پڑا ہوتا ہے، ہم دیکھ کے نظریں چراتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اس نام کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. تو جو ہے اللہ کریم کے نام کو جب ہم نہیں اٹھاتے تو اس بارے میں ایک حکم شرعی ہے. جس نے جان بوجھ کر رب کریم کے نام کو نہیں اٹھایا، وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اگر 100 روپیہ ہوتا تو کیا وہ اٹھا لیتا؟ اگر 100 روپیہ ہوتا اور وہ اٹھا لیتا اور اس نے رب کریم کے نیچے پڑے ہوئے نام کو نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مسلمان نے 100 روپیے کو تو زیادہ اہمیت دی، میرے رب کریم کے نام کو 100 روپیے کے برابر بھی نہیں سمجھا. تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے کہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. حالانکہ حکم شرع یہی ہے، لیکن اسے خود سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے کہ رب کریم کے نام کو تو نیچے سے نہیں اٹھا رہا. جو سب سے بڑا تعویذ ہے، مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی. اور جو جنتر منتر لکھ کر عامل دے رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا لکھ کر دے رہے ہیں. جو خود جو ہے نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو ہے نہ کسی اور شرعی جو ہے مسئلے کی پابندی کرتے ہیں، جنتر منتر لکھ کر دیتے ہیں. ان جنتر منتر کو تو سینے کے ساتھ لگا کے اور تویز کی صورت میں گلے ڈال رہا ہے اور
جو ہے رب کریم کے نام کو نیچے پڑا ہوا دیکھ کر نظریں چرا کر گزارا ہے، تو اس کا مطلب ہے رب کے ساتھ محبت نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے کہ میرا غم دور ہو جائے، چاہے وہ رب کو ناراض ہو کر دور ہو۔ تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مصیبت رب کو ناراض کرنے سے، ان بابوں کے کہنے سے دور نہیں ہوگی، بلکہ جب میرا رب کرم فرمائے گا تو پھر ہاں یہ ہے، پھر وہ میرے رب کی قدرت پر ہے، چاہے وہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے سے وہ مصیبت دور کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں، یہ بھی رب کی قدرت اور اختیار میں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ بابا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر دے گا، اور رب کے جو ہے مجھے چوکھٹ پہ جو ہے بوسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عاملین کی چوکھٹ پر ہی پڑا رہوں، تو جو ہے یہ بڑی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ سب سے پہلے تو وہ رب کے احکام پہ عمل کرے، اس کے سب جو ہے مسائل اور مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گی۔ استخارہ نبی علیہ السلام نے جس استخارے کی تعلیم دی ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے، نہیں ہے، اس طرح کا استخارہ آپ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، یہ شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔ لیکن شرعی طور پر پھر بہت سارے اصول و ضوابط ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے جس کے پاس استخارہ کروائیں، جو ہے اللہ کا نیک بندہ ہو، عقائد و نظریات کے حوالے سے درست ہو، عقائد و نظریات کے حوالے سے پھر وہ افراط و تفرید کا شکار بھی نہ ہو، یہ عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو کہ بھائی اللہ نہ چاہے تو تب بھی کوئی بابا کچھ کر سکتے، یہ عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو کہ اللہ چاہے اور کسی وسیلے کے ذریعے سے مجھے کچھ دینا چاہے پھر بھی نہیں دے سکتا، معتدل نظریہ رکھے کہ رب کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، باقی پھر رب کی مرضی پر ہے، وہ کسی کے ذریعے سے مطلب اس کا مسئلہ حل کروا دے، تویز کے ذریعے سے، تویز بھی تو رب کا کلام ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنے کہ چاہے رب کا کلام ہے، قرآن ہے، تویز پر لکھا ہوا، پھر بھی تویز بھی اثر کرے گا تو کرے گا تو رب کی مرضی سے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن میں برکت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن شفا ہے۔ استخارہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے اس کا مختلف درجات اور مختلف طریقے ہیں، جو ہے عوام کے لیے بھی طریقے، مختلف صورتیں ہیں قرآن کریم کی، وہ عوام جو ہے سونے سے پہلے پڑھ لیں تو پھر خواب میں ان کو اشارہ مل جاتا ہے۔ باقی خواص کے لیے الگ طریقے ہیں، ان کے اپنے درجات ہیں۔ استخارے کے یہ بھی درجہ ہے کہ جو خواص سے نبی علیہ السلام خود تشریف لے آتے ہیں اور انہیں خود آ کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو یہ تو پھر اگلے کی اپنی اس پر ہے کہ وہ کتنا نیک ہے، رب کے کتنا قریب ہے، تو اس لحاظ سے وہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مشورے کی اہمیت استخارے سے بھی زیادہ ہے، استخارے پر قرآن کریم کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں تعلیم نبی علیہ السلام نے یوں دی ہے جیسے قرآن کی آیتوں کی دیتے تھے، لیکن مشورے پر تو پوری قرآن پہ جو ہے سورۃ الشورى موجود ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے پاک ٹی وی کو۔ ناظرین، پیر عبد الخالق حسرات صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے آج، اور آج کی جو ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں وہ ساری حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ آج یہ عہد کر کے جا رہے ہیں کہ اکاڑا میں اپنی رواں دواں جو کتاب ہے وہ سپلائی بھی دیں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد استخارہ جو ہے وہ اس کی بھی آپ کو بات ساری سنا دی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، یہ اب آپ پہ ہے۔ تعویذوں پہ، جعلی پیروں پہ ہرگز نہ جائیں، یہ ان کا میسج ہے۔ اور صحافیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ اب پی ٹی وی پہ بیٹھ کے انشاءاللہ صحافیوں کے پلیٹ فارم پہ بات کریں گے، اور ہماری مشکلات جو ہے وہ بھی آسان کریں گے۔ دیکھتے رہیے پاک ٹی وی۔